السلام علیکم ناظرین، میرا نام آکاش انجم ہے اور میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ لیا کا ایک عام سا شہری ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ سے کچھ سیکھا جائے، آپ کو کچھ بتایا جائے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کسی کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مدد پیسہ دے کے کی جا سکتی ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں اگر ہم اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کی مدد کریں یا اتنے زیادہ اماؤنٹ کسی کو دیں، تو اس میں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری جیب پہ بھی زیادہ بوجھ نہ بنے اور سامنے والے کی مدد بھی ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں نے یہ میرے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے، تو آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کمنٹس کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ ہم کسی کی مدد اس طرح کریں کہ ہماری جیب سے اماؤنٹ بھی نہ جائے، جو ہم کام کر رہے ہیں اسی کام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سامنے والے ضرورت مند کی ضرورت کر دیں، تو اس میں زیادہ ہمیں بھی زیادہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور کیا کہتے ہیں، ضرورت مند کی ضرورت بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایک اسکول کے پرنسپل ہیں تو آپ اپنے گلی محلے کے یا اپنے علاقے کے کسی ایک گھرانے میں جہاں جو غریب رہتے ہیں یا جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں دے سکتے، تو آپ ان کے گھر جائیں۔ زیادہ نہیں، ایک بچے کو لے لیں، لازمی نہیں کہ اگر ان کے گھر 3-4 بچے ہیں تو آپ 3-4 کو ہی اپنے اسکول میں ایڈمیشن دیں۔ آپ ایسا کریں، ان میں سے کوئی ایک بچے کو آپ سلیکٹ کریں، آپ اسے اپنے اسکول میں فری داخلہ دیں، اسے فری تعلیم حاصل کریں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کی جیب سے بھی کچھ نہیں جائے گا اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اور اس طرح اگر آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں تو آپ اگر آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں تو آپ شام ٹائم میں اپنے گلی محلے یا اپنے علاقے کے کسی بھی غریب کو شام ٹائم ٹیوشن دے دیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا کچھ جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو جو ہے اس کی مدد ہو جائے۔ اگر آپ 10 ٹیوشنیں پیسے لے کے پڑھاتے ہیں تو ایک ٹیوشن اگر آپ فری پڑھا دیں گے، 1 گھنٹہ فری دے دیں گے، تو کسی کی مدد بھی ہو جائے گی اور ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یا آپ کا میڈیکل سٹور ہے، تو آپ کسی بھی غریب بیمار اپنے محلے علاقے یا گلی کا کوئی بھی جو اپنے علاج کے پیسے نہ دے سکتا ہو یا اپنی فیس سے نہ بھر سکتا ہو، آپ اس کا فری علاج کر لیں۔ اگر آپ کا میڈیکل سٹور ہے، آپ اسے فری میں میڈیسن دے دیں، اس طرح بھی اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ اگر آپ کی شاپ ہے، کپڑے کی شاپ ہے، تو آپ اپنے گلی محلے میں سے کچھ ایسے لوگ اپنے اراؤنڈ میں دیکھیں جو اپنے تہواروں پہ، عید پہ، سردی میں، گرمی میں اپنے بچوں کے کپڑے نہیں لے سکتے، تو آپ اپنے شاپ سے ایک سوٹ، زیادہ نہیں، 1 یا 2 بچوں کے لیے عید پہ یا سردی کے یا گرمی کے موسم کے مطابق، تہوار کے مطابق اگر آپ 1-2 سوٹ انہیں دے دیں گے تو ان کی بھی مدد ہو جائے گی۔ تو اس میں لوگ کماتے ہیں، اگر 1-2 سوٹ دے دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، سامنے والے کی مدد ہی ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ اور اسی طرح ہے کہ اگر آپ کی کوئی اور شاپ ہے، کسی اور چیز کی دکان ہے، اگر آپ فرض کریں اگر آپ کی کریانہ کی شاپ ہے، تو آپ زیادہ نہیں، اپنے اس میں سے آدھا کلو یا 1 کلو جتنا آپ افورڈ کر سکیں، آپ راشن نکالیں اور اپنے محلے گلی کے کسی بھی غریب گھرانے کے کسی بھی افراد کو وہ راشن دے دیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ ایک دن فاقہ کر رہا ہوگا تو آپ کا دیا ہوا سامان اس کے کام آ جائے گا، آپ کو بھی ثواب ہوگا اور اس کا بھی کام ہو جائے گا۔ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کو سمجھ آ جائے، کسی کو کوئی اس بات پہ عمل کر لے، تو آپ نے جو شیئر کیا ہوگا اس کے لیے آپ کو بھی ثواب ہوگا، اور اگر کسی کا بھلا ہوگا آپ کے شیئر کرنے سے تو آپ کو زیادہ ثواب ہوگا۔ مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ میرا فیس بک آئی ڈی ہے www.facebook.com/akash.anjum.54 AAKASS.ANJUM.54۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔